مقدس یہ وہ ہستی ہے کہ ہم جاتے ہیں مولا کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا امیر المومنین، ہم کو جواب نہیں آتا، لیکن یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ نجف اشرف میں اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ یہ مقدس اندر جاتے دروازہ بند رہتا، مولا کے روزے کا دروازہ بند ہے، لیکن مقدس دروازے کے بعد نجف اشرف دروازے کے بعد جاتے دروازہ خود بخود کھل جاتا۔ آپ امیجن کریں یار، امیجن کریں، یہ وہ پرسنالٹی ہے۔ یہ دفن کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ نجف اشرف میں۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ جب آپ مولا کے روزے میں ساؤتھ سے انٹر ہوتے، کمان کے اندر جو کمان ہے اس میں لیفٹ سائڈ پہ شیخ مرتضی انصاری ہے، اس کے بعد آپ انٹر ہوئیے، صحن ہے مولا کے روزے کا، صحن سے آپ مین زری میں جائیے، سامنے زری ہے، جو ڈور ہے اس ڈور پہ انٹرنس بالکل مولا کے روزے کی زری، سمجھے یہ زری ہے، آپ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ علامہ ہلی، لیفٹ سائڈ پہ مقدس اردبیلی۔ امیجن کرے کہاں ہے وہ؟ مولا کے روزے میں مقدس۔ یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ جس سے جب وہ آتے تھے رات میں، آدھی رات کو حرم کا دروازہ بند ہو جاتا تھا، لیکن جب یہ آتے تھے دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا، یہ انٹر ہو جاتے، انٹر ہو کے مولا کو سلام کرتے، مولا اندر سے جواب دیتے، ان کے جو پرابلمز ہوتے وہ لکھ کے ڈالتے مولا کے اندر سے۔ یہ کوئی 1000 سال پرانی بات نہیں کر رہا میں، 200-300 سال پرانی بات کر رہا، اتنا پائس انسان تھا یہ۔ اس کے بعد یہ بولتے مولا مجھے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مولا یہ پرابلم حل نہیں ہو رہا، تو اندر سے زری سے آواز آتی، اے مقدس یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ آپ سنو، عجیب بات ہے کہ نجف اشرف میں رہتے تھے، عراق کا ونٹر، آپ جانتے ہیں کہ عراق کا ونٹر کیسا، یا آپ کی طرح مائنس میں ٹیمپریچر، صبح فجر کے لیے نماز کے لیے اٹھے، سردی زبردست۔ اس زمانے میں ٹیپ سسٹم نہیں تھا، نل کا سسٹم نہیں تھا، تو کنواں ہوتا تھا، ویل ہوتا تھا۔ انہوں نے ڈول کیا کیا، پانی میں ڈالا وضو کرنے کے لیے، تہجد کو اٹھے، پانی ڈالا، وزن دکھا، ویٹ دکھا، انہوں یہ سمجھے پانی آ گیا، انہوں نے کھینچا، جب اوپر آیا تو پورے ڈائمنڈز تھے اس کے اندر۔ سنیں ہیرے جواہرات، ان کی زندگی کا مشہور واقعہ، ہیرے جواہرات، انہوں نے کیا کیا، پورا اس کو واپس ڈال دیا، پھر پانی کے لیے ڈول ڈالا۔ آپ کو جوک دکھ رہا، حیرت ہو رہی، یہ امتحان تھا ان کا۔ پھر کھینچا، پھر ہیوی ہوا، اب جو اوپر آ تو پھر ڈائمنڈ سے بھرے ہوئے ہیرے جواہرات، پرلز، پھر ڈال دیا اندر۔ بیوی ساتھ ہیں ان کے، تیسری دفعہ ڈالا، پھر کھینچا، پھر اس کے اندر ڈائمنڈز۔ آپ پوچھ لینا علماء کے ان سے کہ یہ کیا مشہور واقعہ ہے ان کا، ان کی بائیوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ پھر ڈائمنڈز آئے، تو اس وقت انہوں نے پلٹ کے کیا کہا پتہ ہے کہ پروردگار بس کر دے امتحان کو، مجھے جواہرات نہیں چاہیے، مجھے پانی چاہیے، تیری عبادت کرنا ہے، مجھے پانی چاہیے، وضو کرنا ہے، تیری عبادت کرنا ہے، امتحان بس کر دے۔ ان کی وائف بازو تھی، جیسے ہی ڈائمنڈز آئے بیوی نے نہیں کہا او ویری گڈ لے لو، یہ نہیں کہا بیوی نے یہ نہیں کہا یار اتنا اچھا موقع مل رہا کیا کر رہے، فاخوں میں زندگی گزر رہی، اتنے ڈائمنڈز ملے لے لو۔ بیوی بھی اتنی دیندار ہے، بیوی نے فورس نہیں کیا، نہیں یہ تو چانس ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا لے لو، یہ نہیں۔ وائف نے کہا واپس کرو، ہم کو وضو کے لیے پانی چاہیے، عبادت کرنا ہے اللہ کی۔ ایسا بناؤ گھر میں، یہ میسیج ہے، ایزی مت لو دوستو، بہت امپورٹنٹ میسیج دے رہا کہ اپنی فیملی کو ایسا بناؤ، پریپیئر یور سیلف۔ یہ کب تک چلے گی غفلت، یہ کب تک اگنورنس میں رہیں گے ہم، کب تک دنیا کے ڈوبے رہیں گے، ہمارے پاس جذبہ کب آئے گا ہم، when we will start feelings about Islam۔ یہ کتنا بڑا امتحان ہے، پانی کے لیے ڈال دیا، پھر پانی آیا، وضو کیا، نماز پڑھا۔ یہ وہ پرسنالٹی ہے مقدس اردبیلی کی۔ گئے حرم کے اندر، دروازہ کھل گیا، ان کا جو شاگرد تھا وہ دیکھ رہا تھا، بات آئیے تو 2 منٹ سن لیں، آپ کو کم از کم ایک آئیڈیا ہوگا کہ یہ ہمارا مرجع، یہ ہمارا عالم، اس کی زندگی کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو، اس کے بعد اسلام سمجھ میں آئے گا۔ انہوں نے کیا کیا آپ کو پتا چلے گا۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں عبداللہ میں نے دیکھا کہ رات کا وقت 12-1 بجے مقدس انٹر ہوئے،
انٹر ہوئے, دروازہ حرم کا دروازہ کھل گیا, یہ اندر چلے گئے, چھوٹا سا دروازہ بچا ہوا تھا. یہ کھڑے ہو گئے کہ مقدس کو اتنا بڑا مولا نے اندر بلایا. کہتے ہیں کہ میں نے میرے کانوں میں مقدس کی آواز آ رہی تھی, مقدس اردبیلی. اب جب جانا انشاءاللہ نجف اشرف تو ان کی خبر پہ ضرور جانا. رائٹ سائڈ پہ علامہ ہلی, لیفٹ سائڈ پہ یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے مولا ان کی آواز سنی اور کسی کی آواز سن رہا تھا. میں بالکل ایسے دروازے پہ ایسے کھڑا ہوا ہوں. مقدس باہر نکلے. جب باہر نکلے تو پسینے میں نہائے ہوئے, پریشان. یہ پیچھے پیچھے چلنے لگے. یہ چلتے ہوئے سیدھا کوفے کی طرف گئے. اس زمانے میں نجف اور کوفے میں جنگل تھا, آج تو راستہ روڈ بنی ہوئی ہے. یہ گئے سیدھا کوفے میں. مسجد کوفہ چھوٹی سی, آج بہت میسیو مسجد ہے ماشاءاللہ, چھوٹی سی مسجد. یہ گئے, یہ دور کھڑا ہو گیا عبداللہ. یہ دیکھا کہ گئے سیدھا اس جگہ پہ گئے جہاں 19 رمضان کو ضربت لگی. آج بھی وہاں زری بنی ہوئی ہے. اور گئے وہاں جا کے ایسا بیٹھ گئے. کس کے سامنے بیٹھے نظر نہیں آ رہا. کچھ دیر بیٹھے, کچھ بات کیا, وہاں سے اٹھ کے واپس آ رہے تھے. جب واپس آ رہے تھے, آدھی رات کا وقت ہے, ان کا شاگرد جو ہے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. پیروں کی آواز آئی, پلٹ کے دیکھا, پوچھا کون ہے؟ تو کہا شیخ میں عبداللہ. تو مقدس نے کہا آدھی رات ہوگی, تو کیا کر رہا ہے, یہاں کیوں آیا؟ تو اس نے آگے بڑھ کے سلام کر کے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا. پکڑ کے کہا شیخ میں اس وقت سے آپ کے ساتھ ہوں جب آپ مولا کا روضہ حرم کا دروازہ آپ کے لیے اوپن ہوا. آپ نے کس سے بات کی, یہاں کس سے بات کی, کون تھا یہ؟ تو کہا میری لائف میں یہ واقعہ نہیں بتانا کسی کو. کہا میرا کوئی پرابلمز تھے, میں مولا علی کے پاس گیا, روز جاتا ہوں, مولا روز جواب دیتے. آج جب گیا تو اندر زری میں سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ کیا ہے احمد اردبیلی, تم میرے پاس تو آتے ہو, تم اپنے امام کو کیوں نہیں پکارتے, میرے بیٹے کو کیوں نہیں آواز دیتے؟ انہوں نے کہا مولا وہ میرا امام ہے, لیکن میں کہاں ڈھونڈوں امام کو؟ اٹلانٹا میں ڈھونڈوں, کہاں ڈھونڈوں؟ مجھے معلوم ہے آپ یہاں ہیں, میں آ گیا آپ کے پاس. امام کہاں ہے مجھے کیا معلوم, وہ تو غیبت میں. تو کہا جاؤ میرا بیٹا مسجد کوفہ میں جا کے یہ سوال ان سے کرنا. کہا میں رونے لگا. آیا پلٹ کے تو دیکھا میرا امام بیٹھ کے وہاں نماز پڑھا. میں رونے لگا, میں جا کے بیٹھ گیا. امام نے نماز مکمل کی, پلٹے, انہوں نے سلام کیا, سلام علیکہ یا فرزند زہرا, سلام کیا. تو امام نے ان کو دیکھ کے سلام کا جواب دیا اور اسمائل دی, ہنسے, مسکرائے. لیکن اس مسکراہٹ میں شکوہ تھا. کیا شکوہ تھا؟ کہ میرے دادا نے بھیجا تو آیا نا, تو یوں تو نہیں آیا میرے پاس. تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں کہاں ڈھونڈوں آپ کو؟ تو امام نے, اور آپ تو غیبت میں. امام نے جب 3 مرتبہ اس نے کہا غیبت غیبت غیبت, مولا کا جملہ مولا نے پلٹ کے کہا کہ اے احمد اردبیلی, میری غیبت میرے شیعوں کے لیے نہیں ہے, ایک دفعہ مجھے پکارو تو, جس ایک دفعہ آواز دو, اس کے بعد دیکھو میں نے کب اپنے شیعوں کی مدد نہیں کی.